ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ قابل توجہ جملہ ہے، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ اور ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں وہاں پہ روز و شب اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ اور تجھے جتنے بھی اور تھے جتنے بھی نبی دیگر، تھے جتنے بھی نبی دیگر، نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ اور یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ اور مٹا دو زور بازو سے، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا۔ اور قابل توجہ جملہ ہے، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ اور انوکھی شان اس فن میں، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ اور دبانے کو زمانے میں گلا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا، لگائے یہ نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے آصف کو حسان ختم نبوت کا۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کا، ختم نبوت پر ایمان جو ہے وہ ایمان یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایمان کا اساسی حصہ ہے، اور پھر ختم نبوت تے پورے دین دا ڈھانچہ
قائم ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت دین دے گرد ایک قلعے دی حیثیت دے اندر ہے، اور پھر جملہ پورے دین دی تعلیمات نو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کے لاندہ ہے۔ عزیزو، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جلوہ گیری تو بعد ہن کائنات دے اندر کوئی شخص بھی بحیثیت نبی آ سکدا نہیں۔ بحیثیت نبی قیامت تک ان کوئی آ سکدا نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کہ کسی لحاظ دے نال بھی وہ چاہے مثال دے طور تے وہ کہے کہ میں ذلی ہاں، میں بروزی ہاں، یا میں غیر تشریعی ہاں، کسی لحاظ دے نال بھی عقیدہ ختم نبوت تے پیرا دیندیاں ہویاں بحیثیت مسلمان بندہ مومن اس نو تسلیم کرنا تے بڑی دور دی بات ہے، ایک کلام سن بھی سکدا نہیں۔ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ جو بھی اس دعوے دا اظہار کرے گا وہ کذاب ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، اور اہل ایمان دی یہ ذمہ داری ہے اور ایمان دا حصہ ہے کہ او دے تو برات دا اظہار کرنا اور پھر او دا رد کرنا اہل ایمان تے فرض ہے۔ اہل ایمان تے کی یہ فرض ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج دا فہم دین کورس دا سبق اس لحاظ دے نال بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ذیشان جو کہ مشکات شریف صفحہ نمبر 35 تے موجود ہے، نبی دو جہاں، شہنشاہ مرسلاں، سید انس و جاں، ہادی کون و مقام، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حضور دعا گونے، اور پھر اندازہ لگایا جے کہ یکم رمضان المکرم شریف تو لا کے ہون تک دا جڑا سفر جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال آخری رمضان المکرم شریف دی آخری سہری تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اے ذرا اپنے سفر دا بھی تصور کرے آجے تے پھر حضور دا فرمان سنو تے حضور دی دعا سنو تے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي وَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حضور دعا کر دینے پہ، اے اللہ وہ بندہ خوش رہے، نَدَّرَ اللَّهُ، اے اللہ وہ بندہ خوش رہے۔ کیڑا بندہ؟ جن نے میری حدیث سنی، جن نے میری حدیث سنی، جڑی عقیدت لے کے بیٹھا ہے، میں دعا کرنا اللہ حضور دی اس دعا دا صدقہ انہوں تبرک مل جائے۔ میری سرکار کی فرمایا، اے اللہ وہ بندہ خوش رہے۔ ان دعا تے ویکھو، اے اس زبان مقدس تو کلمات نکل رہے نے کہ جس زبان تو کلمہ نکلے، ایک کلام ہوئے، اے لفظ ادا ہومن تے رب قبلے بدل دیندہ ہے، رب ڈبا سورج پلٹ دیندہ ہے، چند دو ٹکڑے کر دیندہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام دی دعا سنو اور اپنے ایمانہ نو جلا بخشو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری سرکار اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے۔ بعض آباد دے واسطے خوراک چونکہ بڑی وزنی ہوندی ہے، خوراک جناب والا بڑی بھاری قسم دی ہوندی ہے، ہر بندے دا معدہ برداشت نہیں نہ کر سکدا۔ ایمان دا نور اپنے پورے جوبن تے جس شخص دے اندر ہوئے گا، اے خوراک تے اوہی بندے نو ہضم ہوئے گی نا، تے لطف بھی اسی بندے نو اس خوراک دا آ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضور دعا فرما رہے نے اللہ کریم دی بارگاہ دی اندر، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، اے اللہ وہ بندہ خوش رہے، وہ بندہ خوش رہے۔ کیڑا بندہ؟ سامعہ مقالاتی، جن نے میری حدیث نو سنیا۔ اس واسطے جدوں بھی حضور دی حدیث سنائی جائے، جدوں بھی حضور دا بیان کیتا جائے، حضور دا پیغام امت تک کیتا پہنچائن دی، جناب والا اے نہیں ویکھنا بیان کرن والا کون ہے، اے ویکھنا ہے بیان کدا ہو رہا ہے۔
بس یہ نظریہ رکھنا ہے بیان کس ہستی دا ہو رہا ہے, فرمان کس ہستی دا سنایا جا رہا ہے. حضرات جملہ سنو, حضور کی فرمایا کہ جیڑا سامعہ مقالاتی جن نے میری حدیث نو سنیا, اور پھر اگلا جملہ فحافظہا جن نے انہوں یاد کیتا, جن نے انہوں یاد کیتا, ووعاہا ووعاہا جن نے اگے سنایا. اور جملہ سنو, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ وہ بندہ سلامت رہے, وہ بندہ خوش رہے. ان اندازہ لگاؤ جس امتی دے واسطے حضور خوشی دی دعا کیتی ہے, اس بندے دی خوشی نو روک کون سکتا ہے؟ اس بندے دی خوشی دے درمیان آڑ کون بن سکتا ہے؟ اس واسطے اگر بندے دا ایک طریقہ کار ہوئے حضور دیاں حدیثاں سننا تے سنانا, اے جناب بہت سارے احباب ماشاءاللہ, میں پورے رمضان المکرم شریف دا یہ سفر الحمدللہ ایک ایک شخص میرے سامنے میں, اور پھر جناب والا انہاں دے چہرے دا جناب والا انداز بھی میرے سامنے میں, تے میں حضور دی حدیث مبارکہ نو سامنے رکھ کے یہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ میں نوکر بن کے تیرے محبوب دا, تیرے محبوب دے ممبر تے حاضر ہاں, میں اس قابل نہیں, اے تے کرم نوازی ہے میرے قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ دی, اے تے کرم نوازی ہے میرے قبلہ پیر و مرشد دی کہ حضور دے ممبر تے بین دے قابل ہونا دی نگاہ نے کیتا, ورنہ میں اس قابل نہیں. لیکن رات بھی ماشاءاللہ میں ضمناً بات آ گئی, قبلہ استاذ گرامی دی بارگاہ دے اندر قدم بوستی واسطے دست بوسی واسطے میں حاضر ہویا, اور ماشاءاللہ ساڑھے میاں صاحب جلوہ فروز نے سپیشل میاں صاحب والوں پوچھیا کہ میاں لیاس دا کی حال ہے, اور میرا سلام آکھے آجے, اور اس قدر علیل نے کمزور نے, اور میں سمجھنا کہ اس حالت دے اندر بھی ہر بندے نوں او دے مطابق محبت تقسیم کرنا اے انہاں دا ہی سیوا ہے. اور میں جملہ سنیا جے الحمدللہ رات بھی میں قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتم القدسیہ دی بارگاہ جدوں آپ دی میں قدم بوسی کر رہا سا, اور پھر میں دس رہا سا حضور 29 رمضان المکرم شریف نو مرکزی نشست رکھی ہے, اور انشاءاللہ انعامات تقسیم کیتے جان گے شرکاء دے درمیان. اور میں پھر قبلہ پیر صاحب دے بارے دسیا کہ ماشاءاللہ مسجد کمیٹی نے بڑیاں محبتاں تے شفقتاں دے نال نوازے ہے کہ ساڑی مسجد کمیٹی دے بزرگ جا کے قبلہ پیر صاحب دا ٹائم لے کے آئے نے, تے حضور میرے سامنے جناب دی طبیعت بھی ہے تو میں مجبور بھی نہیں کردا, لیکن میں چونکہ پروگرام میری نیت تمنا ہے کہ یا اللہ اے اگر تیری بارگاہ چ میری کاوش قبول ہے تو میرے قبلہ استاذ گرامی نو صحت والی زندگی عطا فرما, اللہ انہاں دی حفاظت فرما. اور دوسرا مناظر اسلام قبلہ علامہ قاری خاور حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو دار فانی تو کوچ کر گئے, چونکہ میری تربیت دے اندر انہاں دا بڑا کردار ہے, تے انہاں دی بارگاہ چ اے عقیدتاں تے محبتاں دا خراج پیش کرن واسطے سی, تے قبلہ میں او جملہ ویکھیا اور میں انداز ویکھیا قبلہ دا کہ اکھاں چوں آنسو جاری سن, بھئی شاگرد تے بڑے سن, لیکن انہاں نے اس چیز نو تسلیم کیتا کہ واقعہ تن چرائی میرا بیٹا ایسا ہے کہ الحمدللہ ایدی محبت بھی وکھری ہے, دا انداز بھی وکھرا ہے الحمدللہ. اور اے بات بالکل میں بانگے دوہلا آپ باب دے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر محافل دے اندر اور اکثر جناب والا مجمع عام دے اندر کہنا ہونا کہ لوگوں اللہ دا میرے تے بڑا ہی فضل و کرم ہے. میں رات آکیا میں حضور اپنی کلاس وچوں سب تو نکمہ میں سا, سب تو ماڑا سب تو نکمہ میں سا, اے تہاڈیاں محبتاں نے اتھوں تک پہنچایا ہے, تہاڈیاں شفقتاں نے اتھوں تک پہنچایا ہے. تو حضرات مجمع عام چ میں اکثر کہنا ہونا کہ لوگو اللہ دا میرے تے اس قدر فضل ہے, اللہ نے مینوں پیر عطا کیتا تے کمال, اللہ مینوں استاد عطا کیتا تے کمال, اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگو. میں اکثر محفل دی اندر اے اعلان کرنا ہونا, اوے چورائی فقیر جیا کسے دا پیر کوئی نہیں ہے تے سامنے لے آوے, چورائی فقیر جیا کسے دا استاد کوئی نہیں ہے تے سامنے لے آوے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں بات نو کلوز کرن دی طرف آنا ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں. قبلہ دی محبتاں شفقتاں دعائے اللہ ہمیشہ سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ قبلہ دی حفاظت فرمائے, اور قبلہ دا سایہ دنیا اہل سنت تادر قائم اور دائم رکھے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, جملہ سنو. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں, بخاری شریف جلد نمبر 1 میرے سامنے کتاب ہے, اور آؤ عقیدہ ختم نبوت دے والے نال
تھوڑا جہا تبرک اے سبق جناب والا لئیے تو نوکری مکمل کریے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے. صحابی رسول دا نام کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے نے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا میری سرکار فرمایا قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی. فرمایا میری مثال تواڈے وچ انج جویں پہلے انبیاء سن. ہیں فرمایا پہلے انبیاء چوں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں. پھر جملہ سنو حضور کی فرمایا کما سالی راجولن بنا بیتن. فرمایا مثال میری تواڈے وچ انج ہی ہے کہ جویں پہلے انبیاء سن اور پھر نال حضور مثال کی دیتی. فرمایا انج مثال سمجھو کہ جویں کسی نے گھر بنایا ہوئے تے بڑا سونا بنایا ہوئے. گھر بنایا ہوئے تے بڑا سونا بنایا ہوئے بڑا خوبصورت. اگلا جملہ سنو کہ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ. حضور فرمایا او بڑا خوبصورت مکان ہوئے کوٹھی بڑی سونی ہوئے. مثال پیش کر رہے ہیں ایک جملہ سمجھان واسطے. فرمایا مکان بڑا خوبصورت کسے تعمیر کیتا ہوئے تو پھر کی اِلَّا مَوْدِعَ لَبْنَةٍ مِّن زاویہ ایک کونے تے آ کے ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی ہوئے. حضور فرمایا مکان انجے یہ مثال میری تو آڈے وچ پہلے انبیاء دی طرح کی. فرمایا کسی نے مکان بڑا سونا بنایا ہوئے سارا مکان عالی شان ہوئے خوبصورت ہوئے لاجواب تے باکمال ہوئے. پھر سارا مکان بڑا سونا بنایا ہوئے تے آخر دے اندر انہیں ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی ہوئے بنان والے نے. میری سرکار فرمایا سنو حضور فرمایا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ. فرمایا جیڑا بھی ویکھن آوے نا او دے چار چفیرے ہو کے ویکھے او دا حسن ویکھے او دا جمال ویکھے اندروں بھی جا کے ویکھے باہروں بھی ویکھے تے چار چفیرے چکر لگا کے ویکھے آکھے مکان ماشاءاللہ بڑا سونا ہے. تے جدو جائے نا اس کونے تے جتھے اٹ نہیں لگی ایک آخری اٹ دی جگہ جڑی چھوڑی ہے فرمایا اوتھے جان والا کی آکھے گا کہ ہلا وضعت حاضہ اللبنہ. ایڈا سونا مکان بنایا ہے تے بنان والے ایک آخری اٹ کیوں چھڑ دیتی ہے. فرمایا آخری اٹ بھی کاش مکمل ہو جاندی تے اس مکان دا حسن مکمل ہو جاندہ اور ایک اٹ نہیں آخری لگائی. المختصر حضور فرمایا فَأَنَا لَبْنَةٌ. فرمایا صحابہ او جڑی آخری اٹ ہے نو میں او آخری اٹ میں. اور اگلا جملہ انا خاتم النبیین. حضور فرمایا میں نبوتاں نو ختم کرنے والا ہوں. پتہ چلیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تو کہ حضور تو بعد کسے لحاظ نال بھی کوئی نبی آ سکدا. حضور دی زبان نے اطہر تو غلامہ سن لیا امت تک پیغام پہنچ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کیوں حضور فرما گئے انا خاتم النبیین کہ میں آخری نبی ہاں. ختم نبوت دا تاج حضور دے سر انور تے سجے آیا وے الحمدللہ. اور اگلی حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 1 دے اندر اے روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن. اللہ نے 6 چیزاں دی بنیاد تے پہلے نبیاں نالوں مینوں رب نے فضیلت عطا کی تھی. 6 چیزاں دی بنیاد تے اللہ نے مینوں فضیلت عطا کی تھی. او 6 چیزاں سنو. میری سرکار فرمایا اوتی تو جوامع الکلمہ. اللہ نے مینوں جامع کلام عطا کیتا ایسا اثر انداز جامع کلام عطا کیتا. ایو ہی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام رب نے بھی قرآن چ چیلنج نہیں کیتا اوے تانوں بڑا اپنی زبان دانی تے ناز ہے انج دی ایک صورت ہی لے آؤ. پھر رب نے نال ہی سوال کیتا چیلنج کیتا تے نال ہی فرمایا لے آ ہی نہیں سکو گے یہ مثال نہیں تسی لے آ سکو گے. المختصر اس طرف اگر مثال مزید پیش کرا تو وقت کافی گزر جائے گا. میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں حضور فرمایا اللہ نے پہلی چیز جڑی مینوں عطا کیتی نا پہلے نبیاں نالوں جناب والا بے مثال چیزاں اور وعدے دے اندر رب نے مینوں عطا کیتیاں انہاں وچوں پہلی چیز اے وے او تھی تو جوامع الکلمہ. اللہ نے مینوں جامع کلام عطا کیتا. اور دوسری چیز میری سرکار فرمایا نصرت بالرعب. اللہ نے مینوں روب ایسا عطا کیتا ہے
کسے دشمن نو جا کے او دے سامنے تلوار منو اٹھا کے اپنا روب وکھان دی لوڑ نہیں پیندی. فرمایا لکھاں کوواں تے میرا دشمن ہووے میرا نام سن کے کمبدا. فرمایا مینوں رب نے روب عطا کیتا ہے، ایسا روب عطا کیتا ہے کہ دشمن میرا نام سن کے کمبدا. اگلا جملہ سنو، میری سرکار فرمایا میرے رب نے جڑی تیسری چیز مینوں عطا کیتی او حلت لیل مغانم، میرے واسطے اللہ نے غنیمت حلال کیتا. اے مال غنیمت سورہ انفال قرآن مجید دے اندر موجود ہے الحمدللہ. لیکن اگلا جملہ آپ بابتی سماعتاں دی نظر، میری سرکار فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مینوں جڑی وعدے دے اندر چوتھی چیز عطا کی تھی سنو. میری سرکار فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. جدو میری ولادت شریفہ ہوئی نا تے میری ولادت شریفہ دی برکت نال اللہ نے روئے زمین نو مسجد بنا دیتا، طہور بنا دیتا. اللہ نے اے فضیلت مینوں ہی عطا کیتی، میرے تو پہلے کسے نبی نو حضور فرمایا رب نے عطا نہیں کیتی. اور اگلا جملہ میری سرکار فرمایا میرے رب نے مینوں جڑی پنجویں چیز عطا کیتی اور سلتو الی الخلق کافتن، اللہ نے مینوں ساری مخلوق دے واسطے نبی بنا کے ٹوریا. اللہ نے ساری مخلوق دے واسطے مینوں رسول نبی بنا کے ٹوریا. اور فرمایا چھویں چیز جڑی مینوں میرے رب نے وعدے دے اندر عطا کیتی میرے تو پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتی. میری سرکار فرمایا وَخُتِمَ بِيَن نَبِيُّونَ، اللہ نے نبیاں دا خاتم بنا کے مینوں ٹوریا. یعنی ختم نبوت دا تاج رب ذوالجلال نے میرے سر انور تے سجا کے ٹوریا. اور اس بات دی جناب والا دلیل اس حدیث مبارکہ تو لئی جا سکتی ہے جڑی بخاری شریف جلد نمبر 2 دے اندر موجود ہے، مسلم شریف جلد نمبر 1 جناب والا صفحہ نمبر 191 تے اور 94 تے اس دا حوالہ موجود ہے. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اس حدیث مبارکہ دے بھی راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری سرکار فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دے دن دا پس منظر میری سرکار نے صحابہ دے سامنے بیان کیتا. فرمایا صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، روز محشر دا میدان لگا ہوئے گا تے مختلف انبیاء دے کول رب دی مخلوق جائے گی. لوگ جامن گے مختلف انبیاء دے کول تے جڑے نبی دے کول بھی جان گے، جڑے رسول کول بھی جان گے، جس پیغمبر کول بھی جان گے، وہ آکھن گے اس رسول نو اس نبی نو جا کے مخلوق کی آکھے گی، اے آکھے گی اے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ اج بڑا غضب نہ کے تے انہاں حالات دے اندر ساڈی سفارش کرو، ساڑھے تے مہربانی کرو، آج بڑا اوکھا دیہڑا وے اور ساڑھے اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر سفارش کرو. اور انبیاء کو جواب کی دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی اور دے کول چلے جاؤ. تے حضور اشارتاً حضور فرمایا تمام مخلوق خدا، تمام مخلوق خدا جناب آدم علیہ نبی نا تو لگ کے نا تے سارے نبیاں کولو ہوندیاں اے جناب والا سفر طے کر دیاں، سہارا لب دیاں، شفیع لب دیاں، جناب والا مددگار لب دیاں. آج مولوی تے بڑی جناب والا دریدہ دینی دے نال اور بڑا دلیلی دے نال کہندا ہے نا آئے کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا قیامت والے دن. اے امام بخاری اے روایت نقل کیتی یا امام مسلم بھی کیتی یا فرماندے نے سارے نبیاں کو لوں مخلوق خدا ہو کے نا آخر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گی. آ کے آکھن کے جناب عیسیٰ اے اللہ دے نبی ساڑھے مہربانی کرو تے سفارش کرو اللہ تعالیٰ دے دربار اندر اور ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا ہو جامن. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام بخاری نے جڑے کلمات نقل کیتے سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور دے کول ٹر جاؤ. تے نال ہی خیال آئے گا اللہ دی مخلوق سارے آئے جواب دیتا ہے، بوا نہیں دسیا کیڑے بوئے تے جاؤ گے تے تہاڈی بنے گی. حضرت امام بخاری فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کلمات جدو فرمائے نا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور دے کول چلے جاؤ، تے نال ہی فرمایا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے ٹر جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ. ہون جناب والا جملے سنے آجے مخلوق خدا میرے تے تیرے کریم نبی دی بارگاہ چ جا کے کی آکھے گی؟ جملہ سنو،
یقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیاتون محمدن، او مخلوق خدا نبی علیہ السلام دے بوئے تے آئے گی، وہ سارے لوگ حضور دے بوئے تے آ کے پتہ کی آکھن گے، یقولون یا محمد۔ مولوی ایسے چیز دا پھڈا پاندہ ہے نا، اے یا کیوں لکھے ہے؟ تو مولوی ایتھے مننا من قیامت والے دن تینوں مننا ہی پینا ہے، تے جے نہ منیا اوتھے بھی تے جھوٹ بڑے ڈاڈے پھرنے نہیں، اس واسطے دنیا تے من جا، کل قیامت والے دن منیا کم آئے گا۔ ورنہ میرے پاک سیدی اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج منن دا فائدہ ہی، آج مننے گا تو کل قیامت والے دن مننا کم آئے گا، آج نہ منیا تو جھوٹ کھا کے جو مننا ہی اس وقت منن دا فائدہ کوئی نہیں ہونا، لیکن آج من، آج جاؤ حضور دی رحمت دے سائے تلے آنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر سنو، یا محمدہ یقولون یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ ہے، تسی اللہ دے رسول ہو، وخاتم الانبیاء ہے، اور ختم نبوت دے تاجدار ہو تسی۔ اصل عقیدہ جڑا ختم نبوت دا پابا، اج دا موضوع، اج دا ٹاپک، اج دا سبق کی آکھن گے مخلوق خدا سارے لوگ کی آکھن گے خاتم الانبیاء، حضور تسی ختم نبوت دے تاجدار ہو، آخری نبی ہو، او آدم علیہ السلام دے بوئے تو ٹورے سارے نبیاں دے بوئے تے ہوندے ہوندے آئے، ہر کوئی ایو ہی جواب دیندہ رہا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور کول چلے جاؤ، جاؤ آج کسی اور دے بوئے تے ٹر جاؤ۔ سونیاں تسی ختم نبوت دے تاجدار ہو، آخری بوہ ہی تو اڈا ہے، تسی آخری رسول ہو اللہ دے، تو اڈے تو بعد نبوت دی گنجائش ہی نہیں کی اور نبی نہیں۔ سونیا تو اڈے تو بعد تے سانو اور دروازہ ہی کوئی نہیں لبدا پیا، اور کدے بوئے تے جائیے۔ آج جے تسی بھی ساڈی نہ سنو گے تے لیکن لوگ جدوں یہ آکھن گے تے میری سرکار کی فرمان گے، آنا لہا، کی فرمان گے؟ آنا لہا، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، آنا لہا میں ہی شفاعت کے لیے ہوں۔ اور پھر آؤ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آگوش رحمت میں، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آگوش رحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ ادھر وگرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، یہی وہ عالی مقام ہوگا، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دلہن شفاعت بنے گی، اور دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ آخری کلمات نے میری نوکری مکمل۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، کتاب میرے سامنے الحمدللہ بخاری شریف اور جناب والا صحیح مسلم شریف، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے ابا جی اپنے زمانے دے لوگاں تو سب تو بڑے فقیہ سن، سب تو بڑے علم والے سن۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف اشارتاً عرض کر کے نوکری مکمل کرا تے آپ فرماندے نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا تے انہاں لوگاں وچوں سب تو زیادہ اس چیز نو جانن والے میرے ابا جی سن۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اور پھر جملہ سنو بڑا ہی لطف آموز جناب والا کلمات۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں میرے ابا جی دے وصال دا وقت آیا نا تے میرے ابا جی نے منو اپنے کول بلایا تے کول بلا کے کی آکھیا، علمت انی لم ادخر انکا شیم مما کنت اعلمہ، اوے پترا مینوں جو کچھ آندا سی نا میں تینوں سارا کچھ سکھا چھڑیا، پترا میرے کل جو کچھ ہے سی میں تینوں ہر چیز دا علم دے چھڑیا، ہر چیز دا علم دے چھڑیا، سارا کچھ تینوں سکھا چھڑیا۔ یا بنیا، اے پترا، انکا قد علمت
انی لم ادخر انک شیئا مما کنت اعلمہ. اوے میرے پترا جو کچھ مینوں آندا سی جو کچھ میرے کول ہے سی نا میں تینوں سارا کچھ سکھا چھڑیا ہر چیز دا میں تینوں علم دے چھڑیا جو کچھ میرے کول سی. لیکن ایک گل سن الا انی قد جسست انکا ورقتین فیہ با سوائے 2 رکیاں دے. کی آندے نے میرے کول 2 رکے نے پترا او دا علم میں تینوں نہیں دیتا وہ بھی کسے خوف دے مارے. بہرحال اگر وہ میں ڈیٹیل پیش کراں وقت کافی آگا لنگ جائے گا چونکہ نوکری مکمل کر لگا. میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں چند کلمات چند منٹ اس واسطے اوپر ہو گئے کہ ختم نبوت دا موضوع ہے. اے ہوئیو وسیلہ ہے اے ہوئیو عقیدہ اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ جڑا دنیا تے بھی کام آنا ہے حشر نو بھی کام آنا ہے. پیر میر علی شاہ سرکار رحمت اللہ ایویں نہیں فرمایا وہ جڑا ختم نبوت دا کم کردا او دی پشت دستے قدرت ہوندا ہے او دی پشتے دستے قدرت ہوندا ہے. تے پھر ویکھ لے مجاہدین اسلام نو غازیان اسلام نو جڑے اپنیاں جاناں داؤ تے لگا کے اور پھر حضور دی عزت تے پیرا دے گئے نے دنیا تے رہ نے پروٹوکول نال کس شان دے اندر رہ نے مزارات دے اندر تشریف لے گئے نے تے اج انہاں دے مزارات دیاں رونقاں ویکھ لے انہاں دیاں رونقاں دیکھ لے مزارات دیاں. پھر آؤ جملہ سنو میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ نبی یبعث قد ازل زمانہ. اس رکے وچ ایک نبی دا ذکر ہے اس رکے وچ ایک نبی دا ذکر ہے تے جنہ دا زمانہ بھی بڑا قریب ہے جنہ دا زمانہ بھی بالکل قریب ہے. تے میں میرے نہ وعدہ کر میری حیات وچ تو اس رکے نو نہیں پڑھنا میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرے جان تو بعد تو وہ رکا پڑھنا ہے تے پھر وہ تے عمل کرنا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں اپنے ابا جی نال وعدہ کر لیا میں اپنے ابا جی نال وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ابا جی تسی وہ رکے منو دو تسی وہ رکے میرے حوالے کرو میں وعدہ کرنا تہاڈی حیات وچ نہیں پڑھاں گا تہاڈے وصال کر جان تو بعد میں پڑھاں گا تے اودے تے عمل کراں گا. ہن جملہ سنو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے والد گرامی دا وصال ہو گیا تے جدوں میرے والد گرامی دا وصال ہویا نا تے وصال تو بعد فرماندے نے میں وہ رکے پڑھے جدوں میں انہاں رکیاں نو کھولیا نا تے انہاں رکیاں وچ کی کلمات لکھے سن او سنو تے میری نوکری مکمل. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں فرماندے نے جڑا پہلا جملہ لکھیا سی نا اس رکے وچ او جملہ سنو فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے انہاں دے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. اج دا عقیدہ اج دا سبق اج دا عنوان اج دا ٹاپک فرمایا پہلا جملہ جڑا اس رکے وچ لکھیا سی وہ ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. آندے نے دوسرا جملہ پتہ کی لکھیا سی مولدہ بمکہ تا انہاں دی ولادت مکے وچ ہوئے گی انہاں دی ولادت کتھی ہوئے گی. اگلے جملے جڑے آ رہے ہیں میرے واسطے بھی آپ باپ واسطے بھی سبق آموز نے اور اپنیاں زندگیاں دے اندر تبدیلی لے آن واسطے انتہائی ضروری نے. جملہ سنیا جے آندے نے اگلا جملہ لکھیا سی کہ انہاں دی ولادت مکے وچ ہوے گی تے اس تو بعد کی لکھیا وَمُحَاجِرُهُ بِطَيِّبَةَ اور وہ ہجرت کر کے طیبہ پاک چ جان گے یعنی مدینہ الرسول مدینہ پاک جان گے. اگلا جملہ لا فضا ولا غلیظہ لا فضا ولا غلیظہ انہاں دا مزاج جڑا نا گفتگو کرن دا انہاں دا انداز مزاج شریف انہاں دا نہ تے سخت ہوے گا نہ تلخ ہوے گا انہاں دا مزاج نہ سخت ہوے گا نہ تلخ ہوے گا. اور پھر اگلا جملہ ولا سخابہ فی الاسواق او بازاراں وچ اچھی اچھی بولن والے نہیں ہون گے او بازاراں چ اچھی اچھی بولن والے نہیں ہون گے بلکہ پست آواز رکھن گے. اگلا جملہ وَيُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ انہاں دے نال اگر کوئی برا سلوک بھی کرے گا تے برے دا جواب برائی نال نہیں دین گے بلکہ او دے نال بھی وہ اچھا ہی سلوک کرن گے او دے نال بھی وہ اچھا ہی سلوک کرن گے. اگلا جملہ سنو یعفو و یصفح کہ او لوگاں نو معاف کر دین کرن گے
وہ معاف کر دین نو پسند کرنگے. اور اگلا جملہ سنو کہ نبی علیہ السلام دے غلامو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے اس رکے دے اندر اگلے کلمات جڑے سن کہ لکھے سن امتہ الحمادون، انہاں دی امت جڑی ہے نا حمادون ہوئے گی. حمادون دا مطلب پتہ کی ہے؟ شکر گزار. یعنی وہ اپنے رب نال گلے نہیں کرنے والے ہون گے، انہاں دی امتیاں دی یہ شان ہوئے گی. تے جس نبی دی امت دا یہ مقام ہے اس نبی دا اپنا کی مقام ہوئے گا کہ اس محبوب دی اس نبی دی امت جڑی ہے نا وہ شکر گزار ہوئے گی، اپنے رب نال گلے کرنے والے نہیں ہوئے گی. پتہ چلیا بندے نو حتی ممکن کوشش کرنی چاہیے اوکھے سوکھے پینڈے اور اے وقت نشیب و فراز زندگی دا حصہ نے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات آ جامن تے بندے نو اپنے رب نال گلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب نال شکوہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اے بھی شان اللہ نے حضور دا امتی ہون نال سانو عطا کیتی ہے. اگلا جملہ سنو کہ آپ فرماندے نے کہ اگے لکھے سن تُزَلِّلُ أَلْسِنَتَهُمْ بالتکبیر، انہاں دیاں زبانہ ہر وقت تسبیح و تلیل دے اندر مگر رہن گیا، مصروف رہن گیا. اور آپ فرماندے نے یغسلون فروجہم، او امت ایسی ہوئے گی کہ او استنجا کرن والی ہوئے گی، او پاک امت ہوئے گی، او پاک امت ہوئے گی. اگلا جملہ یا تزیرون علی اوسطہم، اپنی کمر تے او تہمت بنن گے یا شلوار دا استعمال کرن گے. ان جناب والا حضور نے تے اے وعدے چے اللہ نے سانو اے عطا کیتی ہیں تے آج کیسے ہو لوگ نے کہ جناب والا او پینٹ شرٹ پہن کے حضور دے دشمنہ والا دیگر معاملات. اندازہ لگاؤ لباس بہترین کیڑا ہے اور میرے رب کس لباس نو پسند کیتا ہے. تے اس واسطے بحثیت مسلمان بندہ مومن چاہیدہ بندے نو کہ جناب والا اللہ نے فضیلت والا لباس جڑا مسلمان حضور دا امتی ہون دے ناتے دے نال سانو بلکہ عزت والا، پردے والا، فخر والا، برکت والا، شان والا، وقار والا، پروٹوکول والا مسلمان ہون دے ناتے دے نال اللہ نے جڑا سانو لباس عطا کیتا سانو اوہی استعمال کرنا چاہیے. اگلا جملہ تاکہ نوکری مکمل کرا. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرما دے اس رکھے دے اندر اگلا جملہ سی وَتَرَاهُمُهُمْ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمَا بَنِ الْأُمْ، او اگرچہ مشرق و مغرب تک کروڑاں دی تعداد نال پھیلے ہومن گے لیکن وہ آپس دی اندر رحم دل ہومن گے، یک جان ہومن گے، آپس دی اندر یک جان ہومن گے. آج تے پرا دا دشمن ہے، آج تے جناب والا خون سفید ہو گئے نے. پتہ چلیا اے جڑا سبق حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے رکیاں دے ذریعے جڑے آپ دے والد گرامی آپ نو دے گئے، اے سبق امت ان افراد نے یاد نہیں کیتا، اے تے غور و فکر نہیں کیتا. میرے دوستو آج دے سبق دا ایک حصہ ہے اپنے رشتیاں نو پانی دو، اپنے رشتیاں نو تقویت دو، اپنے رشتیاں نو مضبوط کرو. اس واسطے رشتے مضبوط ہون تے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے. کمپرومائز دی طرف آؤ اپنے رشتیاں دی اندر جناب والا، اپنے معاف کرن والے پاسے آؤ. اگلا جملہ تو میری نوکری مکمل. حضور علیہ السلام دے غلامو حضرت کعب فرماندے نے وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخِلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأُمَّ، اے او امت ہے کہ جڑے قیامت والے دن سب تو پہلے جنت جان گے. امت آخری ہوئے گی، نبی آخری ہومن گے، امت بھی آخری ہوئے گی، لیکن جدو جنت جان دا ویلا آوے گا نا اللہ فرمائے گا پہلیاں امتاں ٹھہر جاؤ، پہلے جنت دا افتتاح میرے محبوب دے غلاماں نو کر لین دو. فرمایا آخری امت آخری نبی دی اور سب تو پہلے جنت جائے گی. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے. حدیث دے انبار لگی ہوئے نے کہ نبی علیہ السلام نے آخری نبی نے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت تے پیرا دینا اس قدر ضروری ہے، اور پھر قادیانیہ دی صحبت کو بچنا اس قدر ضروری ہے. امام شام نورانی علیہ رحمت الرحمن آپ کو کسے سوال کچھ کیتا تے آپ کو کسے پوچھیا حضور قادیانیہ دی صحبت جڑی ہے ایک کنیک خطرناک ہے؟ تو میری سرکار فرمایا، آل سنت امام فرمایا، امام شامد نورانی علیہ رحمت الرحمن فرمایا ہے پیشاب دے قطرے انہیں پلیت نہیں جنہ قادیانیہ دی صحبت پلیت ہے. فرمایا خود بھی بچو، اپنے آباب نو بھی بچاؤ. آج تے جناب والا
کارڈ حاصل کرنے واسطے، جناب والا جرمن دی نیشنلٹی حاصل کرنے واسطے کتنے لوگ نے جناب والا پاسپورٹ تے قادیانی لکھوان والے، جناب والا پیسے دی خاطر، جناب والا پیسے دی حوث دی خاطر لوگ اپنا آپ بدل لیندے نے۔ تے حضرات زی وقار میں تے اکثر کہنا ہونا کہ جناب والا حالات کسے بھی آ جامن تے جناب والا کدی اپنے ابے دا تعارف بدلیا کسے نے؟ تے جنہیں دنیا تے رہ کے ہی ابا بدل لیا ہوئے۔ تو اس واسطے کلمہ اور پھر اے انداز روحانی تعلق جڑا رشتہ ہے پاویں جناب والا پیسے دی خاطر بدلے آئی، اللہ دی عزت دی قسم کل قیامت والے دن حضور نو منہ بکھان دے قابل نہیں ہوئے گا۔ تو اس واسطے دعا ہے اللہ محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت تے پیرا دین دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے، اے دولت نصیب کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔